جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ روایات کی حقیقت ہے، مکتب اہل بیت کی یہی حقیقت ہے۔ جسے اماموں نے پسند کیا اسے مصائب کی بھٹی میں پھینک دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جسے مولا علی نے پسند کیا دیکھ لیجئے اس کی زندگی کیسے گزری ہے۔ چھوڑیے میری بات کو، خود ہی تو آپ قصے سناتے، تطبیق نہیں کرتے، مصداق تلاش نہیں کرتے۔ جسے بھی مولا نے پسند کیا ہے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ابو ذر کو دیکھیے، مقداد کو دیکھیے، عمار کو دیکھیے، سلمان کو دیکھیے، میثم تمار کو دیکھیے۔ حسین کو جو پسند آئے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ 72 پسندیدہ ترین افراد ہیں نا، اللہ کو جو پسند آئے، انبیاء جن سے اللہ راضی ہوا ان کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اماموں کی پسندیدگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوشحالی آپ کو ہے، خوشحالی ٹھیک ہے، اچھی بات، ناراضگی بھی نہیں ہے خوشحالی، لیکن جسے امام چنتا ہے کسی مقصد کے لیے اسے پہلے مصیبتوں کی بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ چھن کے نکل آئے۔ جو کچھ بھی اب یوں کہہ دیجئے کہ اس کا میل کچیل اتر جائے، گناہوں کی دلدل میں بھی رہا، برائیوں میں بھی رہا، لیکن کوئی ایک خوبی ایسی ہے جس کی بنا پر امام نے انتخاب کر لیا ہے کہ یہ میرا ناصر بنے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ میرے دین کی مدد کرے گا، یہ شریعت کا دفاع کرے گا، لہذا کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ اس کو نکال لیا جائے گا، نکال کے مصیبتیں 1 2 3 4۔ علامت کیا ہوگی؟ اس پر جتنی مصیبتیں آئیں گی اتنا ہی اس کا عقیدہ محکم ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کے عقیدے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہر مصیبت میں یہ کہے گا کہ یقیناً میرا پروردگار جانتا ہے جو مجھ پر گزر رہی ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً ان مصیبتوں سے کم ہے جو ائمہ طاہرین پہ ہیں۔ تو کون سفیانی کے وقت میں قائم رہنے والے ہوں گے؟ وہ لوگ کہ ساری بھٹیوں سے نکالے گا امام انہیں تاکہ ان کا میل کچیل آلودگی سب اتر جائے، صاف ہو جائے۔ اب یہ جو بھٹی سے نکلے تو بھٹی یہ بھی جو کام کرتی ہے نا، جب کسی بھی چیز کو بھٹی میں ڈالا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بھٹی میں، اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں آپ؟ کتنی آگ ہوتی ہے، کتنی جل رہی ہوتی ہے، لیکن جب واپس نکلتی ہے وہ چیز، سونا ہو تو کندن بن جائے، سونے کو ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ کندن، یعنی اور قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بس یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے شیعہ کے لیے کہتے ہیں، یہی اپنے شیعہ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی مثال یہ ہے کہ اس پر جتنی مصیبتیں آئیں گی یہ اور مضبوط محکم، اور ہماری محبت اس کے دل میں اور جگہ پکڑتی چلی جائے گی۔ یہ لوہا نہیں ہے، ہمارا شیعہ لوہا نہیں ہے، ہمارا شیعہ تو سونا ہے۔ شیعہ کے لیے کہتا ہے 7واں امام کہ ہمارا شیعہ لوہا نہیں ہے، ہمارا شیعہ سونا ہے۔ مولا کیوں؟ کہا کہ دیکھو لوہے کو آگ میں ڈالو گل جائے گا، جہاں چاہو موڑ دو، جیسے چاہو موڑ دو۔ سونا ایسا نہیں ہے، سونا وہ دھات ہے کہ جب آگ میں ڈالا اور کندن ہو گیا، یعنی قیمت بڑھ گئی اس کی، ہزاروں گنا بڑھ گئی، کیوں؟ کندن بن گیا۔ تو کہا ہمارا شیعہ سونا ہے، لوہا نہیں کہ آگ اس کو جلا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں اس کو موڑ دیں، مصیبتیں اس کو توڑ دیں، مصیبتیں اس کو جھکا دیں، مصیبتیں اس کو گرا دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا شیعہ مصیبتوں کے بعد اور مضبوط اور سخت ہو جائے گا، یعنی جتنی مصیبتیں آتی چلی جائیں گی راسخ العقیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے شیعہ۔ کاش کہ ہمیشہ شیعت کی یہ تصویر دکھائی جاتی تو کبھی فہمیوں کا شکار نہ ہو جاتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے سفیانی۔ پاک زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر سلام، یہ سفیانی حتمی، میرا مولا فرماتا ہے کہ اس کا خروج حتمی ہے، اس میں شک بھی نہ کرنا۔ لیکن اس سفیانی کے بارے میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ سفیانی کا خروج حتمی ہے، اس میں شک نہ کرنا۔
اور ہر دور میں حق کے لیے قیام کرنے والوں کے سامنے ایک نہ ایک سفیانی ہوتا ہے. یعنی اب دیکھیے جو دلچسپ نتیجہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ سفیانی صرف ایک فرد واحد کے کردار کا نام، فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ معصومین بتا رہے کہ سفیانیت تو ایک کردار ہے. یعنی اتنے بدبخت تھے وہ جگر خارا کے بیٹے کہ کردار بن گیا کہ جب کوئی حق کا پیغام پہنچائے گا تو جو بھی سامنے آئے سمجھ لینا کہ سفیانی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حق کا پیغام لے کے وہ کوئی کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں سفیانی نہ آئے. لہذا کردار کو سفیانی بنا دیا ہے. جہاں یہ کردار ہوگا وہاں سفیانیت، خون کی ارزانی، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی. سفیانی جب خروج کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنے لشکروں کو بھیجے گا، صرف ایک کام ہوگا، کیونکہ کبھی اس نے خود عبادت نہیں کی، کبھی مکہ نہیں دیکھا، کبھی مدینہ نہیں دیکھا، جاہل ہوگا، کچھ نہیں معلوم اسے. صرف اس کا ایک مقصد ہوگا کہ جہاں کوئی شیعہ ہے قتل کر دو. جہاں کوئی شیعہ، ناچ گانے والوں سے اس کو کوئی غرض نہیں، نماز نہ پڑھنے والوں سے اس کو کوئی غرض نہیں، برائیاں کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں، بدکاریاں کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں. اس کا ایک ہدف ہوگا، ایک ٹارگٹ. 9 مہینے کے اندر اندر، یعنی 15 مہینے ٹوٹل جو اس کے بنتے ہیں، اس میں یہ قیامت برپا کر دے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اب اس کے عزائم آگے بڑھیں گے. لشکر بھیجے گا مدینے کو 3 شب و روز پامال کرے گا اس کا لشکر. سفیانی کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جس کو یہ کہتا ہے. اس کے بعد اس لشکر کو حکم دے گا کہ جاؤ کعبے پر قبضہ کرو. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہے. یعنی پال پوس کے انہوں نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں جا سکتے. لشکر ان کا ہوگا پیچھے، نام سامنے مسلمان کا ہوگا، نام ہمارا ہوگا تاکہ یہ سمجھے مسلمان ہے. مسلمان نہیں ہوگا. لہذا ایسے جب بھی انہیں کوئی کام کرنے ہوتے ہیں اپنے پٹھوں سے کراتے ہیں. جن کو یہ پال کے وہاں پروان چڑھاتے ہیں ان کو ہم پر مسلط کر کے بھیج دیتے ہیں، جاؤ لیکن کام ہمارے لیے کرنا. اب یہ 2-4 ممالک کو چھوڑ کر جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، آپ ان کا حشر دیکھ لیجئے کس کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ الگ ہیں، ان کی عوام الگ ہے. وہ جو حدیث ہے، دیکھیں معصوم کے کلام کی سچائی آپ کے سامنے ہے کہ مسلم حکمران کافروں کے ساتھ ہوں گے، اپنے لوگوں سے دور ہوں گے، نیک لوگوں سے دور ہوں گے. تو آپ دیکھیے 2-4 ممالک کو چھوڑ کے کسی کا بھی رابطہ اپنے عوام کے ساتھ، یعنی اپنے عوام کی خواہشات پہ کوئی نہیں چل رہا، سامراج کی خواہشات پہ چل رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بیچارے لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کیا چاہتا ہے، وہ کسی طرح راضی ہو جائے. اتنی محنت اگر تم لوگ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے، اب آپ کے سامنے آ رہی نا، آپ کہیں گے لوگ کیسے ساتھ دیں گے. اب سمجھ میں آیا کیسے ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں شیطانوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، تو پتہ تھوڑی چلتا کہ کب کون سفیانی کا ساتھ دے رہا ہے، کب کون دجال کا ساتھ دے رہا ہے. یہ تو وہی اہل ایمان کی بات ہے، الا الذین آمنوا والی منزل ہے.